ہیضہ یا کالرا، آج میں اس کے بارے میں بتاؤں گا۔ یہ ایک بہت مہلک اور خطرناک بیماری ہے جو اکثر وبا کے طور پر پھیلا کرتی ہے۔ اس مرض میں جو دست ہے انسان کا بڑا پیشاب، وہ کثرت سے آتے ہیں۔ اس مرض کا جو اصل وجہ ہے، جو باعث ہے، وہ بیسیلس جرثومہ ہے، جو مریض کے دست یا قے کے ذریعے تندرست آدمی کی آنتڑیوں تک پہنچ کر یہ مرض پیدا کرتا ہے۔ تو جب یہ دوسرے آدمیوں تک پہنچتا ہے تو وہ ایک وبا کے طور پر پھیل جاتی ہے۔ بعض اوقات یہ پورے علاقے کے لوگوں تک مرض پہنچ جاتی ہے، اور بعض اوقات یہ آب و ہوا کے ذریعے زیادہ لوگوں تک پہنچ جاتی ہے، اور مریض کو بار بار دست آتے ہیں، مریض کو بار بار قے آتی ہے، مریض نڈال ہو جاتا ہے، اور بعض اوقات غشی یا بے ہوشی کے دورے بھی پڑ جاتے ہیں۔ تو سب سے پہلے تو اس کے بے شمار اس کے اسباب ہیں جو اس بیماری کا باعث بنتے ہیں۔ تو اگر برسات کا موسم ہے، جس سے پنجابی میں ساون بھادرو کہتے ہیں، گرمی کا سیزن ہے، تو یہ وبا بہت زیادہ تیزی سے پھیلتی ہے۔ تو احتیاطی تدابیر کے طور پر اس مریض کو دوسرے مریضوں سے، دوسرے تندرست لوگوں سے علیحدہ کر دیں، اس کو کھلے اور ہوادار کمرے میں رکھیں، اور اس کو جو قے آتی ہے، الٹی وغیرہ وومٹنگ یا دست آتے ہیں، تو اس واش روم میں کروائیں، یہاں دوسرے گھر کے افراد نہ جائیں، کیونکہ انہی وجہ سے تو یہ بیماری دوسرے مریضوں تک پہنچتی ہے۔ تو اس کو سب سے پہلے دوسرے لوگوں سے علیحدہ کر دیں اور کمرہ ہوادار رکھیں۔ اس کے علاوہ شروع میں مریض کو پودینہ اور الائچی کا قہوہ بنا کر دیں، اور مریض کو کچھ بھی نہ کھلائیں فی الحال۔ کچھ لوگ مریض کو کھلاتے ہیں، جی کمزور ہو گیا، ہو جائے گا، فلاں ہو جائے گا۔ مریض کو کچھ بھی نہیں کھلانا، ٹھیک ہے؟ مریض کو کچھ بھی نہیں کھلانا، تاکہ مریض کے معدے میں تھوڑا سا وقفہ آ جائے۔ اگر مریض کو آپ بار بار کھلاتے رہیں گے کہ کمزور نہ ہو جائیں، تو اس کے دست رکنے نہیں ہیں، نہ قے رکنے ہیں۔ اس لیے مریض کو تھوڑا سا خوراک میں وقفہ آنے دیں۔ اس کے بعد بعض اوقات یہ 3-4 قسم کے دست ہوتے ہیں، میں تفصیل میں نہیں جاؤں گا۔ تو درجہ اول ہوتا ہے، درجہ دوم ہوتا ہے، سوم ہوتا ہے۔ تو بعض اوقات یہ جب پخانے آتے ہیں، مریض کے پیٹ میں گڑ گڑ کی آوازیں آتی ہیں۔ بعض اوقات اس کے ساتھ دل خراب ہو کر متلی قے آنا شروع ہو جاتی ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ مریض بے چین ہو جاتا ہے، بعض اوقات مریض بے ہوش بھی ہوتا ہے۔ تو سب سے پہلے آپ نے پودینے کا قہوہ دینا ہے، ٹھیک ہے؟ پودینہ، الائچی، سونف ڈال کر قہوہ دیں۔ اس کے بعد چند گھنٹے تک اس کو کچھ بھی نہ کھلائیں۔ ہاں، اس کو ORS والا پانی یا پانی ابال کر دے سکتے ہیں، یا اس کو پانی کی کمی نہ ہو، اس کو لیمن کی، نیمبو کی چکنجوی بھی آپ دے سکتے ہیں، تاکہ اس کو پانی کی، نمکیات کی کمی نہ ہو۔ اس کے علاوہ اس کو جب غذا دینی شروع کرنی ہے، تو مریض کو سب سے پہلے نرم غذا دینی ہے، تاکہ مریض کا معدہ اس کو آرام سے ہضم کر سکے۔ مریض کو نرم غذا دینی ہے، یعنی مریض کو سخت غذا نہیں دینی، تاکہ اس کو کھانے میں، اس کو ہضم کرنے میں معدے کی زیادہ قوت نہ لگے، معدہ آرام سے ہضم کر سکے۔ تو سب سے زیادہ تو اس کا پرہیز ہی ہے، جتنا پرہیز کراؤ گے اتنا اس کو فائدہ ہوگا۔ تو ان چیزوں، ہاں ایک چیز اور، اگر یہ بچوں کی بیماری ہے، بچوں میں ہے، تو
بچوں کا دل کرے گا بار بار کہ ہم نے وہ کھانا ہے، وہ کھانا، نمکین چیز کھانے ہیں، چاول کھانے ہیں، تڑکے والے نمکین چاول کھانے ہیں یا بازار کی کچھ چیز، تو یہ والدین کے حق میں، والدین کا فرض ہے، اس کی ڈیوٹی ہے کہ بچے کو ایسی کوئی چیز نہ کھانے دے، ٹھیک ہے۔ اگر بچے نے بازار سے کوئی نمکو، سلانٹی وغیرہ اس طرح کی کچھ چیز منگا کر کھانی شروع کر دی تو بچے کے دست نہیں رکیں گے۔ سب سے ضروری تو یہی بات ہے کہ مریض کو مکمل غذا کا پرہیز کرایا جائے۔ اس کے بعد اگر بڑا ہے، بڑا تو ویسے ہی سمجھدار ہوتا ہے، ٹھیک ہے، اس کو تو سارا پتہ ہوتا ہے، لیکن پھر بھی بعض اوقات مریض کا دل کرتا ہے کہ نمکین چیز کھائی جائے، ٹھیک ہے، تو ان چیزوں سے مریض کو خود کو بچانا ہے۔ اس بیماری میں بعض اوقات انسان کی تھوڑی سی لاپرواہی سے موت بھی واقع ہو سکتی ہے، تو سمجھداری سے کام لیتے ہوئے ان غیر ضروری چیزوں ان کو نہ کھلائیں۔ مریض کا جو بھی دل کرے، لیکن جو گھر والے تندرست ہیں وہ تو مریض نہیں نا، ان کو چاہیے کہ یہ دیکھے کہ یہ چیز کے لیے فائدہ مند ہے یا نہیں۔ اچھا، سب سے پہلے تو آپ نے پودینے، سونف، دال چینی کا کہوا، الائچی کا کہوا اس کو پلایا۔ اس کے بعد 2-4 گھنٹے گزرنے دیں، وہ کہوا تھوڑا تھوڑا پلانا ہے، وہ بہت زیادہ نہیں پلانا، یہ نہ ہو کہ آپ کوئی 2-3 پیالیاں یا کپ بھر کے پلا دیں، نہیں، ایسا آپ نے بالکل نہیں کرنا، ٹھیک ہے۔ آپ نے اس کو بالکل تھوڑا تھوڑا دینا ہے، کم کم دینا ہے، تاکہ وہ چائے کی طرح پیے، اور چائے کا آدھا کپ بھی بڑا نیم گرم دینا، بہت زیادہ اس کو گرم بھی نہیں دینا۔ اس کے بعد آپ نے کوئی کیک، کوئی رس، تو وہ دودھ پتی میں، خالی دودھ میں نہیں، دودھ پتی میں ڈپ کر کے تو اس کو کھلا سکتے ہیں، لیکن وہ بھی ایک دو زیادہ 8-10 15-20 نہیں، کہ مریض اگر کہنا کہ میں نے زیادہ کھانا ہے، اول تو اس کو بھوک ہی نہیں ہوتی، اس کی بھوک ختم ہو چکی ہوتی، لیکن پھر بھی آپ نے اس کو زبردستی زیادہ نہیں کھلانے۔ جتنا مریض کم کھائے گا ہیضہ میں، کالرا میں، اتنا مریض کے لیے زیادہ فائدہ ہوگا۔ تو اس کے بعد 1-2 بسکٹ، بلکہ ایک بسکٹ کافی ہے، جہاں ایک رس اس کو ڈپ کر کے اس کو بھگو کر دے، اس کو وہ پیالی پوری چائے کی نہ پینے دے یا دودھ کی، یہ بھی اس کے لیے نہیں ٹھیک۔ اس کے بعد چند گھنٹے گزرنے کے بعد تو مریض کو پوچھ لے کہ اگر وہ دلیا کھچڑی کھا سکتا ہے تو اس کو دلیا یا کھچڑی، یہ تقریباً عام زبان کے لفظ ہیں، یہ سب کو پتہ ہے، مونگے کی دال اس میں ڈال کر تو وہ پکائیں، اور اس کو بہت ہارڈ، سخت نہ رکھیں، زیادہ خشک نہ رکھیں۔ تو اس کو آپ نے کیا کرنا ہے کہ کھچڑی یا کھچڑ جو بھی کہتے ہیں اپنی اپنی علاقائی زبان میں، تو وہ مریض کو وہ کھلائیں، لیکن وہ بھی مریض کو تنگ نہ کریں کہ آپ نے اتنی ہی کھانی ہے، ٹھیک ہے، 1-2 نوالے کھا لے۔ اس کے بعد اگر مریض کہے کہ میں نے اور کھانی ہے تو اس کو تھوڑا سا وقفہ دیں، تاکہ دیکھیں کہ اس کے کھانے سے اس کو قے آتی ہے یا دست آتے ہیں، تو قے آتی ہے تو کتنی دیر بعد آتی ہے، دست آتے ہیں تو وہ پہلے کی طرح کے، ٹھیک ہے، بالکل پانی کی طرح آتے ہیں، یا اسی طرح جس طرح اس نے کھانا کھایا اسی طرح اس کے سارے کھانا صحیح ہضم بھی نہیں ہوا، نکل گیا، ٹھیک ہے۔ تو یہ چیزیں نوٹ کرنی ہے کہ اس کو جو آپ نے رس یا بسکٹ کھلایا، اس کے بعد کتنے قے آئی، کتنے وقفے سے آئی ہے۔ اس کے بعد اس کو جو آپ نے دلیا کھچڑی کھلائی ہے 1-2 گھنٹے کے بعد، ہاں، اس کو ORS والا پانی ابال کر یا اس میں نیمبو نچوڑ کر بھی آپ دے سکتے، لیکن نیمبو بہت زیادہ نہیں نچوڑنا، تاکہ اس کو نمکیات کی، پانی کی کمی نہ ہو، ٹھیک ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے کیا کرنا ہے کہ کالا نمک بالکل تھوڑی سی بنا لینا، دوائی میں آپ کو بتا رہا ہوں، نسخہ طب یونانی کا بہت پرانا، بہت زبردست نسخہ ہے۔ کالا نمک معاف کرنا، فلفل دراز، فلفل سیاہ، فلفل دراز جو ہے، یہ سمجھے کالی مرچ لمبی ہوتی ہیں 2-2.5 انچ تک، فلفل سیاہ یعنی کہ کالی مرچ۔ اس کے بعد اس میں موٹی الائچی کے
دانے نکال لیں. بڑی الائچی کلان جو ہوتی نا نمکین چاولوں میں ڈالتے ہیں، تو آپ نے اس کے دانے نکال لینے ہیں. اس میں سونف تھوڑی سی ملا لینی ہے. فرض کریں کہ آپ نے 1 تولہ نہیں 5 گرام آپ نے لیے فلفل سیاہ، 5 گرام لیے آپ نے فلفل دراز، 5 گرام آپ نے لیے دانے موٹی الائچی کے، الائچی کلان کالی الائچی کے، تو 5 گرام اس کے آپ سونف ڈال لیں. پودینے کے پتے ڈال لیں تو اس کو شفوف بنا لیں، یعنی کہ پھکی بنا لیں. تو یہ بنا کر مریض کو ابلے ہوئے صاف پانی سے جو ہے جسے ہم منرل واٹر کہتے ہیں، تو اس کے ساتھ اس کو تھوڑی سی چٹکی کھلائیں، چٹکی، چمچ نہیں، چٹکی کھلائیں. تو وقفے سے کھلائیں، تو اس سے انشاءاللہ مریض کو 100% فائدہ ہوگا. اصل چیز کالرا میں، ہیضہ میں مریض کا پرہیز ہے. ٹھیک ہے، یہ بہت خطرناک بیماری ہے جو گرمیوں میں اکثر ہو جاتی ہے، لیکن اصل چیز آپ کا پرہیز ہے اور مریض کی نگرانی ہے. ٹھیک ہے، مریض کو کوئی بات پرہیزی نہیں کرنے دینی، اس کی مرضی سے کہ اس کا جو دل میں کہے میں نے کھانا آپ لوگ دے دیں. نہیں، آپ لوگوں نے ہوش میں رہنا، اس کے گھر والوں کی میں بات کر رہا ہوں. تو اس کو پرہیز سب سے ضروری ہے. اس کے بعد جس طرح میں نے اس کو ہوا والے کمرے کا کہا ہے، کھلے کمرے کا کہا ہے، اس کا واش روم اس کو کہا ہے علیحدہ جگہ پہ کرا ہوا جہاں پہ دوسرے گھر والے ان دنوں میں نہ جائیں. اس کے بعد اس کا میں نے نرم غذا کا کہا ہے. ٹھیک ہے، اس کو سب سے پہلے میں نے پھر ریپیٹ کر دوں، اس کو کہوہ پلانا ہے. ٹھیک ہے، سونف الائچی والا کہوہ پلانا ہے پودینے کے پتے ڈال کے. اس کے بعد اس کو آپ نے نرم غذا دینی شروع کرنے کا، وہ بھی بٹ تھوڑی سی. اس کے بعد آپ نے انار دانہ اور پودینہ کی چٹنی دینی، اس میں ادرک لہسن تھوم نہیں ڈالنا. ٹھیک ہے، 2 چیزیں کافی ہیں. اس کو انار دانہ اور چٹنی دینی ہے پودینے کی. اس کے بعد جس طرح میں نے سارا کچھ آہستہ آہستہ بتایا، ایک چیز اور سب سے ضروری وہ یہ ہے کہ مریض فرض کریں 24 گھنٹوں میں ٹھیک ہو جاتا ہے. پہلے 4-5 گھنٹے تو نہیں گننے، اب کا مریض ٹھیک ہو جاتا ہے. تو ٹھیک ہونے کے بعد، صحت یاب ہونے کے بعد، آپ نے مریض کو بہت زیادہ کھانا عام روٹین والا نہیں کھانے دینا. مریض کو کم از کم 24 سے 48 گھنٹے تک 2 دن تک مکمل مریض کو نرم غذا ہی دیں. ابھی اس کا معدہ طاقتور نہیں ہوا، ابھی اس کا معدہ بہت کمزور ہے. اگر آپ عام کھانا اپنے گھر والا اس کو دے دیں گے، تیز مرچ مسالوں والا کوئی سبزی، کوئی گوشت یا بریانی، تو مریض نے پہلے سے بھی زیادہ تنگ ہو جانا. ٹھیک ہے، تو اگلے 2 سے 3 دن مریض کو نرم غذا ہی دینی ہے اور ساتھ ساتھ پودینے کی چٹنی کھلاتے رہنا. ٹھیک ہے، اس کے بعد آہستہ آہستہ 2 4 5 7 دن کے بعد جا کے مریض کو عام روٹین کی خوراک کھلانی ہے. یہ سب سے ضروری ہے جو ابھی میں آپ کو بتا رہا ہوں. ٹھیک ہے، انشاءاللہ اگر مریض کی زندگی ہوئی تو مریض آپ کا صحت یاب ہو جائے گا. تو یہ کافی لوگ مجھے کہہ رہے تھے کہ ہیضے کا، تو سب سے پہلے سے لے کے آخر تک جو میں نے آپ کو بتایا سارا کچھ آپ کے لوگوں کے فائدے کے لیے بتایا. ٹھیک ہے، ہاں اس کے اوپر عمل کرنا ہے، انشاءاللہ آپ کے مریض بچ جائے گا، ڈرپوں سے، ڈاکٹروں کی فیسوں سے، بھاری خرچے سے بچ جائے گا انشاءاللہ. اللہ حافظ.